تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ تحریک آزادی پاکستان کے اہم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کون تھے اور آپ کا قتل کس نے کیا، آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ناظرین، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان ایک نامور نواب خاندان میں 1 اکتوبر 1895 کو ہندوستان کے موجودہ ہریانہ کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کا تعلق ایران کے بادشاہ نوشیروان سے بتایا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، جبکہ 1918 میں MAO کالج علی گڑھ سے پولیٹیکل سائنس اور قانون کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ برطانیہ چلے گئے اور 1922 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ لیاقت علی خان 1923 کو برطانیہ سے واپس آ گئے اور بر صغیر کے مسلمانوں کو برطانوی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاسی جدوجہد میں حصہ لیا۔ لیاقت علی خان نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1926 کے الیکشن میں اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک UP اسمبلی کے رکن رہے۔ لیاقت علی خان نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی 1918 میں جہانگیر بیگم سے کی، جو زیادہ عرصے نہ چل سکی، اور اس کے بعد 1932 میں لیاقت علی خان نے ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان بیگم رانا لیاقت علی سے شادی کی۔ لیاقت علی خان نے تحریک آزادی پاکستان میں نہایت اہم کردار ادا کیا، جس بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح انہیں اپنا دست راست کہتے تھے۔ سن 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لیاقت علی خان کو مسلم لیگ کا اعزازی جنرل سیکرٹری بنایا اور سن 1940 میں لیاقت علی خان کو مسلم لیگ کا ڈپٹی لیڈر بنا دیا گیا۔ لیاقت علی خان بیک وقت مسلم لیگ کے اعزازی جنرل سیکرٹری، پارٹی کے ڈپٹی لیڈر، مسلم لیگ ایکشن کمیٹی کے کنوینر، مرکزی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین اور ڈان اخبار کے منیجنگ ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی آزادی کی تحریک اپنے زوروں پر تھی۔ سن 1946 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی اور لیاقت علی خان مرکزی قانون ساز اسمبلی کی سیٹ جیت گئے اور متحدہ ہندوستان کی کابینہ کے وزیر خزانہ منتخب ہوئے اور پاکستان بننے تک اس عہدے پر موجود رہے اور تحریک پاکستان کو تقویت بخشتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور قائد اعظم محمد علی جناح، جو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے، نے ان سے حلف لیا۔ نئی مملکت کا پہلا وزیر اعظم ہونا جتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا ہی مشکل اور اعصاب شکن کام بھی ہے۔ بھارت سے کشمیر کا مسئلہ، امریکہ و سوویت یونین کا دباؤ، ملکی تعلیمی صورتحال، معاشی ڈھانچہ اور اس سمیت کئی پہاڑ جیسے مسائل لیاقت علی خان کے سامنے تھے اور انہوں نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ لیاقت علی خان نے بھارت سے مسلمان سائنسدانوں اور انجینئرز کو پاکستان بلانا شروع کر دیا اور ملک میں تعلیمی ڈھانچے، سائنس اور ٹیکنالوجی پر کام شروع ہو گیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جلسے کے دوران پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ مبینہ طور پر اس قتل کا الزام سید اکبر نامی شخص پر لگا کر جائے واردات پر اسے بھی قتل کر دیا گیا، تاہم لیاقت علی خان کے قتل کا معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ لیاقت علی خان کے بیٹے اکبر علی خان کا کہنا ہے کہ ان کے والد کے اصل قاتل کو چھپانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا، کیونکہ ان کے والد کو گولی سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے کی جانب سے ماری گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے لیاقت علی خان کی مقتل گاہ کو ان کے نام سے منسوب کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تاہم ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی
لیکن آج تک ان کے اصل قاتل کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ لیکن ماہر تجزیہ کاروں اور تفتیش کاروں نے اس قتل کے پیچھے امریکہ اور ملک کے بڑے افراد کے شامل ہونے کے اشارے دیے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ ملک کا بانی اور پہلا گورنر جنرل اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس کے لیے ایمبولینس تک کا انتظام نہ ہو پایا، اور ملک کا پہلا وزیر اعظم لاکھوں لوگوں کے سامنے گولیوں سے قتل کر دیا گیا، اور آج تک ان دونوں معاملات کی تحقیق کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔